السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ ناظرین، چھوٹی عید گزر گئی کب کی اور اب بڑی عید آنے والی ہے، کوئی مہینہ سوا رہ گیا ہے۔ تو جب بھی کوئی چاند نیا آتا ہے آسمان پر تو کچھ لوگوں کے لیے خوش بختی لاتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے کوئی وظیفے یا صدقات وغیرہ دینے ہوتے ہیں۔ آج زنجانی سب سے پوچھیں گے کہ یہ جو عید ہے اس سے پہلے کن بروج کی عیدی ہوگی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کن کے لیے خوش بختی ہوگی؟ بڑی عید، قربانی کی عید ہے۔ دیکھیں، نو ڈاؤٹ بڑی عید ہے، عید الاضحیٰ ہے، قربانی کی عید ہے، اور قربانی کا جو اصل جذبہ اور مقصد ہے اس کو سمجھ کے اگر گزاریں گے تو زندگی میں چیزیں اور آسان ہو جاتی ہیں۔ قربانی کا اصل جو مقصد ہے وہ صرف یہ مقصد نہیں ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت حابیل و قابیل جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ان کی قربانی کو قبول کیا، وہ قربانی ایسی تھی جو کہ نیک نیتی کے اوپر تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب کی بشارت کے طور کے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے جگر گوشہ جو ان کا اپنا جگر کا ٹکڑا تھا اس کو جو ہے قربان کرنے کی بشارت بار بار خوابوں میں دی گئی۔ تو اس کے اوپر عمل پیرا ہونا، بیسیکلی قربانی کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جس چیز کو عزیز رکھتے ہیں۔ آج کل قربانی بہت آسان ہے، سمپل ہے، آپ کسی بھی مدرسے میں مسجد میں حصہ ڈال دیتے ہیں، آپ گھر میں بالکل بھی کچھ جانور نہیں لاتے۔ اصل جو مقصد قربانی کا ہے وہ دین اسلام میں کچھ اور ہے۔ قربانی کا مقصد ہے بیسیکلی طور کے اوپر کہ آپ کی وہ چیز جو آپ کو سب سے عزیز ہو، جیسے کہ کچھ لوگوں کو اپنی انا بڑی عزیز ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو اپنی غصہ، اپنا جلال، اپنی ضد، اپنی ہٹ درمی، اپنی عزت اور اپنے جلال کو دوسروں کی نظروں میں منوانا، یہ ان کے لیے بہت عزیز ہوتی ہے۔ تو پھر آپ کو اس چیز کو قربان کرنا ہے، اللہ کو آپ کی وہ قربانی پسند آئے گی۔ یہ جو آپ پیسے خرچ کر کے قربانی کر رہے ہیں وہ قربانی پہ اللہ کو نہیں چاہیے۔ اللہ کو آپ کی اس چیز کی قربانی چاہیے جو آپ کے لیے سب سے زیادہ عزیز و معتبر ہے۔ اب اس اعتبار سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے کہ رشتوں میں عداوت ہے، پریشانی ہے، ناراضگی ہے، گھر میں بے برکتی ہے، ناچاکی ہے، اور آپ دلوں میں قدورتیں لیے ہوئے چل رہے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے دنیا کو دکھانے کے لیے قربانی ضرور کرنی ہے۔ قربانی کا جانور جو ہے اس کی گھر میں سے آواز آنی چاہیے، پھر گھر کے صحن میں یا باہر جو ہے وہ ذبح ہو کے خون بہنا چاہیے۔ نو ڈاؤٹ قربانی دینا ایک علیحدہ جذبہ ہے، گھر میں خون کا بہنا، خون کا نکلنا، گھر سے قربانی دینا بہت ساری آفات و بلیات کو ختم کرتا ہے۔ اس کا ایک علیحدہ روحانی پرسپیکٹو ہے، اس کا ایک علیحدہ روحانی پرسپیکٹو ہے، لیکن جو اللہ کو آپ سے قربانی چاہیے وہ ہے آپ کی سب سے عزیز ترین چیز۔ اب عزیز ترین چیز میں جیسے کہ عید بھی ہے، تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے محبوب کے بھی منتظر ہوتے ہیں کہ شاید عید کے اوپر، تہوار کے اوپر جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جو کہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں، وہ کسی طور پہ اپنی ناراضگیوں کو چھوڑیں گے اور وہ ہماری زندگیوں میں واپس آ جائیں گے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عید کی چاند رات کو اس طرح کے گانے لگا کے بھی سن رہے ہوتے ہیں کہ تم آئے تو کچھ ایسا کر کے گانے ہوتا ہے، تم آئے تو زندگی میں بہار ہے، کچھ ایسا بہار کے پتہ نہیں کہ کلی میں آج چاند نکلا، کچھ ایسا کر کے ہے اس کے الفاظ۔ تو بہت سارے لوگ نا اس چاند کے انتظار میں بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ چاند جو ہے وہ اپنی ہی ضد اور انا میں ہوتا ہے، تو یہ چیز بھی ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ اب اگر ہم پلانٹری کمبینیشنز کو دیکھیں تو ہمارے پاس منتھ آف مئی میں، کیونکہ عید آئے گی انشاءاللہ کوئی مئی کے آخری ہفتے میں جا کے، شروع میں بالکل، تو اب اس اعتبار سے دیکھیں تو منتھ آف مئی میں آسمانی کونسل کے اوپر جو ستاروں کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے، یہ اس اعتبار سے نا بڑی خوبصورت تبدیلی آ رہی ہے۔ اچھا، سب سے بڑی پوزیشن 2 مئی کو سن اپنی شرفی درجات پہ آئے گا۔ منتھ آف مئی کے ابتدا میں ایسی خوبصورت پوزیشن کا آ جانا اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو کہ اپنی عزت، اپنے رتبے، اپنے کریئر، اپنے کاروبار، اپنی ملازمت، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے سسرال میں اپنی عزت قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنی اتھارٹی قائم کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ پورے سال کا سب سے خوبصورت اور بہترین وقت ہے کہ جو دعائیں کرنی ہیں، جو وظائف کرنے ہیں، جو الباب بنانا چاہ رہے ہیں تو اس ٹائم پہ بنائیں، خصوصی ساتوں میں، خصوصی ٹائمنگز میں۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا پیٹرن آئے گا وہ ہمارے پاس آتا ہے منتھ آف مئی کے شروع ہونے سے ایک دن پہلے مرکری کی اپنی کمزور پوزیشن نکل جانا، پھر اس کے بعد کسی لحاظ سے مرکری کا جو زوڈک سائن چینج کرنا ہے وہ منتھ آف مئی میں عید سے پہلے۔ اچھا، یہ پاسبلٹیز ہیں کہ آپ کے روٹھے ہوئے آپ سے ماننا شروع کر دیں۔ اچھا، آپ اگر پہل کریں گے تو اس وجہ سے رسپانس بہت اچھا ملے گا۔ آپ کسی طور کے اوپر اپنی انا کے بتوں کو توڑ دیں گے تو آگے سے بھی بت جو ہے وہ توڑ دیے جائیں گے۔
تو یہ چیز کچھ بروج کے لیے بہت ہی خوبصورت ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ پلانٹری کمبینیشنز بن رہی ہیں جس میں اوج زحل کا ٹائم ہے. ٹھیک اب ہے. زحل جو زہرا اوج زہرا کا زہرا بیسکلی طور کے اوپر وینس اور محبت کا ستارہ ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں شادی، ان کے خواہشات، ان کے خواب، ان کی محبتیں اور ان کی زندگی میں لوگوں کی نظروں میں ان کی وقت کو بڑھا رہا ہے. اچھا. اب یہ اوج زہرا کا مراد ہے، یہ کسی بھی طور کے اوپر سیم ویسا ٹائم ہوتا ہے جیسے شرف کا ٹائم ہوتا ہے، تو اوج کا ٹائم بھی اسی طرح کا ہوتا ہے. اچھا. کہ اس میں بھی پلانٹری کمبینیشنز بہت خوبصورت اور بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ 2 سے 3 کمبینیشنز ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور بڑی خوبصورت پوزیشن ہے کہ جوپیٹر چینج ہونے جا رہا ہے منتھ اور جون کی 2 تاریخ کو. اچھا. عید کے فوراً بعد. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی پلانٹ جو کہ میجر پلانٹ ہے جب وہ چینج کرنے لگتا ہے تو چینج ہونے سے پہلے بھی اگلے زوڈک سائن کے اوپر اثرات جو ہے وہ ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ بہت خوبصورت پوزیشن ہے کہ جوپیٹر ایک زوڈک سائن سے چینج کرے گا، اگلے زوڈک سائن میں جائے گا، آخری درجات سے نکلتے ہوئے اگلے زوڈک سائن کو پہلے سے کچھ اچھی چیزیں جو ہیں وہ بلیسڈ کرنا شروع کر دے گا. اور یہ بہت بڑی تبدیلی ہے، اور یہ تبدیلی آ رہی ہے پورے 1 سال کے بعد. اچھا. اب اس کے بعد، اور نہ صرف 1 سال کے بعد بلکہ جوپیٹر جا رہا ہے اپنے شرفی برج میں ایگزالٹڈ زوڈک سائن میں. اور یہ تبدیلی آ رہی ہے 12 سال کے بعد. کہ 12 سال کے بعد جوپیٹر نے اپنے ایگزالٹڈ زوڈک سائن میں جانا ہے. وہ لوگ جو کہ اس محاورے کے تحت اپنی زندگی میں کسی خوش امیدی کے دنوں کے منتظر ہیں کہ کبھی تو بہار ان کی زندگی میں بھی آئے گی، اور محاورہ ان کو زندگی میں اکثر یہ دیا جاتا ہے جو کہ بزرگوں کی طرف سے آتا ہے کہ 12 سال کے بعد جو ہے وہ روڑی کی بھی سنی جاتی ہے. تو یہ 12 سال کا چکر ہوتا ہے جوپیٹر کا، کیونکہ جوپیٹر کا تعلق ہے رزق سے، جوپیٹر کا تعلق ہے خیر و برکت سے. تو جوپیٹر یہاں پہ بڑی طاقتور پوزیشن پہ آ رہا ہے. ایسے لوگ جو کہ چاہتے ہیں ان کی زندگی ٹوٹلی طور کے اوپر چینج ہو جائے، تو جب جوپیٹر اپنے شرفی پوزیشن پہ آئے گا اس کی ایگزیکٹ ڈگریز ہوں گی 22 جون سے لے کے 26 جون تک. اچھا. ان ایگزیکٹ ڈگریز میں آپ بہت ساری قرآنی دعائیں اور وظائف کر سکتے ہیں. جوپیٹر کی قرآنی الوار نقوش اپنے پاس لکھ کے رکھیں گے، پوری زندگی آپ کو اس کا وہ فائدہ دے گا. اچھا. اب اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس جو بروج آتے ہیں اتنی ڈیٹیلنگ پلانٹری کمبینیشنز کو بتانے کے بعد، کیونکہ یہ بھی ضروری ہے کیونکہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ کوئی بھی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کوئی مجزوبانہ یا ہوا میں نہیں ہے، وہ کیلکولیٹڈ بیسڈ ہے، اور کیلکولیشنز کے اکارڈنگ ستاروں کی پوزیشنز کی تبدیلی کے اکارڈنگ ہے. اب ان کیلکولیشنز میں ہمارے پاس جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ ہمارے پاس بنتی ہے، اور وہ زوڈک سائن آئے گا ٹورس برج سور. عید سے پہلے کے جو ڈیز ہیں منتھ آف مئی میں برج سور والوں کی زندگی میں مالی طور کے پر نہ صرف کشادگی ہے، خیر و برکت ہے، روحانیت ہے، چاہے وہ میل ہو فیمیل ہو یا زندگی میں کوئی بھی کاروبار کر رہے ہوں یا خاتون خانہ ہی کیوں نہ ہو. اچھا. مالی طور پہ وسعتیں بھی مل رہی ہیں، ذہنی طور پہ راحتیں بھی مل رہی ہیں، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ گھر میں امن، سکون اور رزق میں برکت آنا شروع ہوگی. پھر ان کی زندگی میں کسی طور کے اوپر ان کی سفر کی خواہش ہے، روحانی سفر. ایسے تمام افراد جو کہ حج کے دنوں میں دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے گھر کا دیدار کروائے، ان کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در مبارک کے اوپر جو ہے حاضری کا شرف بخشے. تو یہ بڑی خوبصورت گھڑیاں ہیں ٹورنز والوں کے لیے کہ ٹورنز اگر اپنی زندگی میں یہ دعائیں اور یہ نیت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑی جلدی ان کی زندگی میں مقدر میں سفر لکھ دے گا. کیونکہ جوپیٹر نے جیسی چینج کرنا ہے سیدھا ان کے ابراڈ بیرون ملک سفر کے اوپر بہت اچھی پوزیشن پڑے گی. تو جوپیٹر والوں کی زندگی میں روحانی منزلوں میں آسانی ہے، روحانی ریاضت و چلہ کشی اور مراقبہ کشی میں ان کو فوائد ہیں. ان کی زندگی میں فلاحی طور کے اوپر کاموں میں برکتیں آ رہی ہیں، اور یہ اپنی زندگی میں اپنے نصیب کو بدلتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ پہلا زوڈک سائن ہے ٹورس. ٹورس کے بعد ہم دوسرے برج کی طرف بڑھے تو اگلا زوڈک سائن بنتا ہے وہ ہے کینسر برج سرطان. ٹھیک ہے. کینسیرین والوں کی زندگی میں عید الاضحیٰ کے پہلے کے جو ڈیز ہیں ان کی زندگی میں پیسہ جو ہے یوں سمجھیے کہ اگر کسی جگہ پہ سٹک تھا، روکا ہوا تھا، تو وہ بارش کی طرح ان کے اوپر رزق کی شکل میں برسنا شروع ہوگا. کینسیرس والوں کی زندگی میں جادو ٹونے کا خاتمہ ہے، بد نظری کا خاتمہ ہے، بیماریوں سے آزادی ہے. ان کی زندگی میں لوگوں کی طرف سے اگر کسی طور پہ ان کو پریشان کیا جا رہا تھا، تنگ کیا جا رہا تھا، لوگ ان سے حسد اور بغض پہ مبتلا تھے، رکاوٹیں کریٹ کر رہے تھے، ان کو مینیپولیٹ کر رہے تھے، ان کو زندگی میں کوئی بھی صحت سے جڑا ہوا پرابلم یا ایشو چل رہا تھا چاہے وہ کتنا ہی سویئر کی نہ ہو، وہاں سے اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ شفا بخشنا شروع کرے گا. کینسیرس والوں کی زندگی میں اپنے کریئر کو گروتھ دینی، کریئر میں کوئی نئی چیزوں کو انوالو کرنا یا کوئی نئی انویسٹمنٹ کی طرف جانا، ان کو پیسے کے اعتبار سے چیزوں میں خوش بختی عطا کرنا شروع کرے گا.
ٹھیک ہے کینسریت والوں کی زندگی میں شراکت داری کی چیزوں میں فوائد اور بلیسنگ نظر آتے ہیں، ازدواجی طور کے اوپر زندگی میں خوبصورتی نظر آتی ہے، اور کہیں نہ کہیں پہ ان کا شریک حیات ان کے لیے نصیب کے اعتبار سے بہت ہی خوش بخت اور بہت ہی زیادہ پازیٹیو رہے گا۔ اوکے اب کینسر کے بعد ہم اگلے برج کی بات کریں تو اگلا جو برج بنتا ہے وہ بھی رہے گا لبرا برج میزان۔ ٹھیک ہے لبرنس والوں کی بات کی جائے تو لبرنس والے ایک تو وسعت نظری کی طرف مائل ہوں گے، ٹھیک ہے دور اندیشی کی طرف مائل ہوں گے، طبیعت میں اعلیٰ ظرفی ہوگی، لیڈرشپ کوالٹیز ہوں گی، اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ اور بلیسڈ کرنے کی کوشش کریں گے، رشتوں میں غلط فہمیاں اور عداوتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سیاسی سماجی روابط میں لوگوں کے ساتھ چیزوں کو مزید اور زیادہ لنکڈ یا انوالو کروائیں گے، کچھ نئے لوگ ان کی زندگی میں داخل ہوں گے، کچھ نئی سوچیں ان کی زندگی میں آمد کریں گی، اور وہ سوچیں اگر یہ پریکٹیکلی طور کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو وہ ان کے لیے بھرپور فائدے کی حامل ہوں گی۔ ٹھیک ہے پھر ان کی زندگی میں کام کی جگہ کے اوپر عزت و برکت ہے، ان کی زندگی میں اولاد کے اعتبار سے راحت نظر آتی ہے، اولاد کے اعتبار سے جو فکر بندیاں تھیں اس کا خاتمہ نظر آتا ہے۔ پھر لبرنس والوں کی زندگی میں ایک بہت اچھی چیز ہے کہ یہ اپنی زندگی میں سفر کی طرف مائل ہوں گے، ٹریولنگس اور سفر ان کی زندگی میں چاہے وہ تعلیم کا ہو، رزق کا ہو، روزگار کا ہو، یا پھر وہ کسی صحت روحانی وغیرہ سفر کا ہو، اچھا تو روحانی سفر بھی لبرنس والوں کی زندگی میں کامیابی اور خوش امیدی کی طرف چیزوں کو لے کے جائے گا۔ تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے تیسرا زوڈک لبرا۔ اب لبرا کے بعد ہم بات کریں گے تو لبرنس کے بعد پھر زوڈک آتا ہے وہ ہے پائسس۔ اوکے پائسس والوں کی زندگی میں نا ان کا محبوب جس کو یہ اپنا محبوب سمجھنا ہے، چاہے وہ ان کا شوہر ہو، چاہے وہ ان کے بچے ہوں، چاہے والدین ہوں، چاہے بہن بھائی ہوں، چاہے دوست احباب ہوں، یا کوئی منگیتر ہو ٹھیک جیسے ہے ان کی شادی ہونے والی، انگیجمنٹ ہونے والی ہے، یا کوئی دوستوں میں ایسا دوست ہو جو ان کے دل کے بہت قریب ہے، اوکے تو جذباتی رشتوں میں ان کی زندگی میں نا بڑی خوبصورتی آنے والی ہے۔ ان کی زندگی میں اگر یہ پسند کی شادی بھی کرنا چاہیں، اپنے دل کا حال کسی کو بیان کرنا چاہیں، کسی طور کے اوپر اپنے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کی کوششیں کرنا چاہیں، تو پائسز والوں کی زندگی میں شادی کے اعتبار سے، رشتوں کے لحاظ سے، محبت کے اعتبار سے اور ناراضگیاں ختم ہونے کے اعتبار سے چیزیں بہت اچھی ہیں۔ اوکے پھر پائسز والوں کی زندگی میں مالی طور کے اوپر خوش بختیاں نظر آتی ہیں، پیسے کی فراوانی ان کی زندگی میں اس طریقہ سے ہوگی کہ یہ ایسے انویسٹمنٹ یا ایسے بزنسز اگر کر رہے ہیں جو کہ آن لائن ہے، ٹھیک ہے دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں ہے، ای کامرس بزنسز ہیں، یا اسٹاک کرپٹو فارکس میں اگر ٹریڈ کرتے ہیں، تو تب بھی ان کی زندگی میں چیزیں مالی طور کے اوپر راحتوں کی طرف جائیں گی۔ اوکے پھر پائسز والوں کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کے سبلنگز ان کے لیے بہت زیادہ اچھی سوچ لیے ہوئے نظر آتے ہیں، کسی نہ کسی طور کے اوپر ان کو اپروچ کریں گے کوئی امید لیے ہوئے، اور وہ امید ٹوٹنی نہیں چاہیے۔ یہ چیز پائسز والوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر آپ اس چیز کو پورا کر دیں تو بہت اچھا، لیکن اگر آپ پورا کرنے کی صلاحیت میں نہیں ہے، پوزیشن پہ نہیں ہے، تو اس کو حوصلہ شکنی کی طرف نہ لے کے جائیں، تھوڑا سا وقت لے لیں، چیزوں کو تھوڑا سا بالکل ایک دم سے اسٹریٹ میں انکار مت کریں۔ ٹھیک ہے تو پائسز والوں کی زندگی میں لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، ان کی طرف کسی نہ کسی طور کے اوپر اپنے مسائل، پریشانیوں اور اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے کوششوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ چار ایسے بروج ہیں جو کہ بڑی عید سے پہلے اپنی زندگی میں خوبصورتی اور بلیسنگز انشاءاللہ حاصل کریں انشاءاللہ بہت شکریہ گے۔ جان صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین آپ نے باتیں سنی کہ عید جو ہے کن بروج کے لیے خوش بختیاں لا رہی ہے۔ اب اگر آپ نے اسے ہٹ کر کچھ اور سوال پوچھنے ہیں، اپنی ذاتی اوریجنوں سے متعلق پوچھنا ہے، یا پھر اپنا ذائچہ بنوانا ہے اپنے مستقبل کو لے کر آپ پریشان ہیں، تو زنجانی صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔